السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ میرے پاس کہانیوں کی کتاب ہے اور یہ کتاب نمبر 1 ہے۔ میں نے آپ کو کتابیں دکھائی تھی نا۔ آؤ بچوں، اخلاق سنواریں۔ اور کتاب کا نام ہے ماں کی دعا اور بلند مرتبہ۔ اچھا، آپ لوگوں نے وہ حدیث تو سنی ہی ہوگی جو ایک ماں کے بارے میں ہے۔ کس کس بچے کو یاد ہے؟ حدیث یاد ہے نا؟ ہاں، کیا ہے حدیث؟ جنت ماں کے قدموں میں ہے، یعنی جو خدمت کرے گا اپنی ماں کی وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہ کتاب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، صبح نور پبلیکیشن والوں نے یہ شائع کی ہے اور اسے لکھا ہے جسٹس ریٹائر نذیر احمد غازی نے۔ اور یہ اس کی پہلی کہانی میں آپ کو سنا چکی تھی، آپ سب نے میری ویڈیو میں دیکھی ہوگی۔ اور پہلی کہانی کا نام بھی یہی تھا، ماں کی دعا اور بلند مرتبہ۔ یہ آپ پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، پھر آپ یہ بھی سن چکے ہیں ایک رات کی نماز۔ یہ کہانی بھی میں آپ کو سنا چکی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے غریبوں کی مدد کرنا۔ کون سی کہانی پڑھیں گے؟ غریبوں کی مدد کرنا۔ ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کرنا۔ غریبوں کی مدد تو کرنی چاہیے۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے اسی لیے ہے کہ ہمیں غریب لوگوں کا احساس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ غریب لوگوں کو جب کھانا نہیں ملتا تو وہ کس طرح وقت گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے، روزے کا مطلب صرف فاسٹنگ نہیں ہوتا کہ ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، بلکہ ہمیں یہ ریئلائز ہونا ہے کہ اگر ہم نہیں کھائیں گے، نہیں پئیں گے تو ہمیں بھوک کا احساس ہوگا، اور پھر ہمیں ان غریب لوگوں کا احساس ہوگا جن کو کھانے پینے کو کچھ نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، یہ تو ایک بات تھی۔ اب ہم کہانی میں پڑھتے ہیں کہ کہانی میں کیا ہوا۔ کہانی کا نام ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ 2 بھائیوں کو جیب خرچ کے لیے گھر سے 10-10 روپے ہر روز ملتے تھے۔ چھوٹے بھائی کی تو عادت تھی کہ کبھی خرچ کرتا اور کبھی اس صندوق میں ڈال دیتا، یعنی بڑا خواہش شار تھا، اپنے پیسے بچاتا تھا جو مدرسے میں غریب بچوں کی امداد کے لیے رکھا رہتا تھا۔ اچھا، وہ صندوق میں پیسے ڈالتا تھا جو مدرسے کے باہر غریب بچوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ لیکن بڑے بھائی کی یہ حالت تھی کہ جب مدرسے میں کھیلنے کے لیے چھٹی ہوتی تو مدرسے کے قریب مٹھائی والے کی دکان میں چلا جاتا اور مٹھائی لے کر کھا لیتا۔ 10-15 دن تو اس نے اس طرح گزارے کہ آج لڈو لے لیے تو کل بالو شاہی، اور ایک دن جلیبیاں تو دوسرے دن برفی۔ مگر اس سے تسلی کب ہوتی؟ اس کی خواہشات بڑھتی گئیں۔ اب اس نے ادھار لینا شروع کر دیا اور بہت سارے روپے اس کے ذمے قرض ہو گئے۔ ادھار لینا شروع کر دیا یعنی اس نے دکان والوں کو پیسے نہیں دیے اور کہا کہ مجھے چیز دے دو، میں آپ کو پیسے بعد میں دے دوں گا۔ دکاندار نے روپے مانگے تو گھبرایا کہ ماں باپ کی آمدنی بہت کم تھی اور وہاں سے روپے ملنے کی امید تو کیا، الٹا مار پڑنے کا ڈر تھا۔ آخر ایک دکاندار نے بستہ چھین لیا کہ روپے لاؤ گے تو بستہ دوں گا۔ اس پر دوسرے دن اسے مدرسے سے غیر حاضر ہونا پڑا۔ کیوں غیر حاضر ہونا پڑا؟ کیونکہ دکاندار نے اس سے بستہ چھین لیا تھا۔ کیوں چھین لیا تھا؟ کیونکہ دکاندار سے اس نے چیزیں لے کے کھائی تھیں اور پیسے نہیں دیے تھے۔ چھوٹے بھائی کو خبر ملی تو اس نے پہلے تو بڑے بھائی کو سمجھایا، پھر دکاندار کی منت کی کہ اس کا بستہ دے دو، آج سے 2 روپے ہر روز دے کر میں تمہاری رقم چکا دوں گا۔ چنانچہ دکاندار نے بستہ دے دیا۔ چھوٹا لڑکا بڑے بھائی کا اور اپنا روپیہ ملا کر دونوں روپے دکاندار کو دے دیتا۔ اس طرح 2 مہینے میں یہ قرض اتر گیا اور ساتھ ہی بڑے بھائی کو اپنی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑ گئی۔ چنانچہ اس کے بعد پھر اس نے کبھی ادھار نہ لیا۔ اب بڑے بھائی کو احساس ہو گیا نا کہ میرا چھوٹا بھائی کتنا سمجھدار ہے، وہ تو اس طرح فضول خرچی نہیں کرتا اور وہ ہر چیز دیکھ کر نہیں لیتا دکانداروں سے۔ اگر اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں تو لیتا ہے، ورنہ نہیں لیتا، بلکہ وہ اپنے پیسے بچا کر غریب لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو ہمیں اس سے کیا سبق ملا؟ ہمیں یہ سبق ملا کہ بازاروں اور دکانوں پر سجی ہر چیز حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چیزیں اپنی ضرورت اور جیب میں موجود رقم کے مطابق ہی خریدنی چاہیے۔
یہ تو ہم سب بڑوں کو بھی ایسا کرنا چاہیے. ہم بازار جائیں تو ہمیں ہر چیز نہیں خریدنی چاہیے، بلکہ ہمیں لسٹ بنا کے جانا چاہیے. جس چیز کی ضرورت ہو ہمیں وہی چیز لینی چاہیے، تاکہ بعد میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. بلکہ کچھ پیسے بچا کر غریبوں کی مدد بھی کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمیں اپنی اور نعمتیں عطا فرمائیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں، ایسا کرو گے نا آپ؟ وعدہ فضول خرچی نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے. گڈ. اور اپنے پیسے میں سے کچھ پیسے بچا کے غریبوں کی مدد کریں گے؟ کرو گے. اوکے، وعدہ؟ پکا وعدہ؟ اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.